بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے آفر کیا کہ وہ تمام عمر حضرت علی کے گارڈ کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، نہیں، تم جاؤ اور یاد رکھو، شخصیت کی نہیں، نظریے کی حفاظت میں زندگی بسر کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر تمام مسلمانوں کو جو میسج دیا وہ یہ تھا کہ بیعت اور ووٹ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لہذا سیاست کو دنیا داری سمجھنا اور سیاست کو مکاری سمجھنا، دھوکہ بازی سمجھنا اور اسے اپنی دنیاوی کر و فر کے لیے استعمال کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سیاست ایک مقدس فریضہ ہے، اور سیاستدان، رہنما یا رہبر اپنی ذات سے بالا ہو کر دراصل لوگوں کی حال اور مستقبل میں آسانیوں کے لیے کام کرنے والی بے لوث شخصیت ہوتی ہے۔ مگر اگر آپ اس میں ملاوٹ کر دیں گے، اپنی ذاتی انا، ہوس زر، اپنی ذاتی شناخت کا شوق، ذاتی وجاہت کا کریز اور تنگ نظر عصبیت کا، اگر آپ یہ سب کچھ اس میں ملا دیں گے تو یہ فریضہ اتنا میلا ہو جائے گا کہ وہاں نہ سیاست کی اور نہ سیاستدانوں کی کوئی عزت رہ جائے گی۔ اسی لیے اکثر یوں ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو لوگ بہت جلد فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، اگلی نسلوں کو ان کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ دوسری طرف ابراہم لنکن، محمد علی جناح، نیلسن منڈیلا، ماؤ زے تونگ اور جارج واشنگٹن کو لوگ کبھی بھولتے نہیں، ورنہ نہ جانے کتنے کنگز زیر زمین ہیں جن کا تاریخی ریکارڈ تک نہیں ہے۔ جو لوگ سیاست کو دنیاوی عزت و وجاہت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عہدوں کی تمنا اور اقتدار کی طمع و حرص میں دیوانے ہوئے جاتے ہیں، یاد رہے ایک روز انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے اپنی ذاتی وجاہتوں کے عارضی حصول کے لیے ایسے لیڈر کا ساتھ دیا جس کے بارے میں ان کا دل اور ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی طمع انہیں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ اور سیاسی کارکن اگر اپنے ضمیر کی آواز پر کام نہیں کر رہے، اپنے کسی ذاتی یا گروہی یا برادری کے لیے سرگرم ہیں، کسی بالا تر نظریے کے لیے کام نہیں کر رہے، ان کی ساری محنت ایک دن ردی کی ٹوکری میں ہوگی، اور ان کی اس بیکار محنت کا ریکارڈ خدا کے پاس محفوظ ہو جائے گا، اور پھر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ اور تمام ووٹرز جان لیں کہ ووٹ ڈالنا ضمیر کے مطابق اتنا اہم ہے۔ یہاں میں پھر ایک بار اس بات کو دہرا دوں کہ جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان دی تھی۔ لہذا یاد رہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی حمایت کی جسے آپ جانتے ہیں کہ اس کی سوچ اللہ کی بتائی ہوئی راہ اور فکر و عمل سے ہٹی ہوئی ہے، تو تیار رہیے، آپ کی جلد اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا۔
اگر کوئی شخص کسی کو اس لیے ووٹ ڈالے گا کہ وہ اس کے بچپن کا دوست ہے، پرانا محلے دار ہے، ان کے خاندان سے اس کی پرانی تعلق داری ہے، یا اس نے آپ پر کوئی ذاتی احسان کیا تھا، یا اس لیے کہ وہ خود چل کر آپ سے ووٹ مانگنے آیا تھا، آپ کی بہت عزت کرتا ہے، یا یہ کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے بیٹے کو نوکری پر لگا دے گا، یا یہ کہ وہ آپ کی ذات برادری سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی برادری کی عزت کا مسئلہ ہے، یا وہ آپ کی پولیس اسٹیشن یا کچہری میں آپ کی مدد کرے گا، یا اس کا باپ یا ماں فوت ہو گئی ہے لہٰذا ہمدردی میں آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے، کسی بڑے نظریے کو نظر انداز کر کے اپنے ملک و قوم کی عزت کو اور بڑے مقصد کو اگر آپ پس پشت ڈالیں گے تو یاد رہے کہ آپ ایک بہت بڑا بوجھ لے کر اس دنیا سے جائیں گے، اور آپ ایک خیانت زدہ ووٹ ڈالنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تمام سیاستدان جان لیں ایک دن یہ بازار بند کر دیا جائے گا، آپ کے اندرونی خلوص کا .000 میں حساب کر دیا جائے گا، اور اللہ بہت باریک بینی سے حساب کر سکتا ہے۔ آپ کے مد مقابل اور انا کی لڑائی کے سارے پارٹیسپینٹس غائب ہو جائیں گے، آپ کا اعمال نامہ یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں۔ کاش آپ اس دنیا سے جانے والے وزراء اعظم اور وزراء اعلیٰ سے ایک فون کال ملا سکتے اور جان سکتے کہ جب سین بدلتا ہے تو حقیقت کس طرح آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اور یاد رہے، زندگی بس ایک بار ملتی ہے۔